kept any rozas, and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. ناظرین پہلے تو یہ کہ مسلمان لڑکا کوئی بھی ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فلم ایکٹرز وغیرہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں. کرینہ کپور نے سیف علی خان سے شادی کی تو عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید کرینہ کپور بھی اب مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کریں گی، یعنی کہ روزے وغیرہ رکھیں گی. اور اسی بنیاد پر ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ کیا آپ رمضان میں روزے رکھتی ہیں؟ تو کرینہ کپور نے جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں 24 گھنٹے کھاتی پیتی رہتی ہوں. No, I'm eating 24/7. I mean, not at all. ہم کرینہ کو اس کا گلہ کیوں کریں اور کیا گلہ کریں؟ سیف علی خان کو خود یہ تک پتہ نہیں کہ رمضان کتنے دنوں کا ہوتا ہے. اسی لیے اس نے ایک شو میں ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ رمضان 40 دنوں کا ہوتا ہے اور شاید عید رمضان کے بعد ہوتی ہے. That in Ramzan is a period of fasting of 40 days. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بنیادی فرائض تک سے بے خبر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا روزہ تھا اور مجھ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی ہے. Prophet says, what is the matter? The man says, I had sex with my wife. تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو ان صحابی نے کفارے کا پوچھا. وہ صحابی غریب تھے لیکن پھر بھی اس سے پوچھا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں. پھر کہنے لگے کہ کیا 60 دن تک روزے رکھ سکتے ہو؟ تو پھر بھی صحابی بولا کہ نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ 64 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو پھر بھی کہا کہ نہیں. Can you free a slave? So the man said, no, I cannot. Then the Prophet asks, can you fast consecutively for 2 months? The man says, no, I cannot. Then the Prophet says that, can you feed 60 poor people? اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا اور یہ بتانا ضروری سمجھا کہ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلام آزاد کرا سکتا ہو اور وہ آزاد نہیں کراتا، اور تیسرے آپشن کو کفارے کے لیے سلیکٹ کریں. پہلے حدیث میں جو کفارہ بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر وہ اس دور میں پورا نہ ہو پا رہا ہو تو پھر تیسرے آپشن کے ساتھ جانا ہوگا. اس کی بھی حیثیت نہیں تو پھر تیسرے آپشن کے ساتھ. If a person can do the first thing, he should not jump to the second or the third. The first is freeing a slave. If he cannot do that, if he doesn't have the money or cannot find a slave, then he can go to the next option. ناظرین، ہم پر ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو روزے رکھتے ہی نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو پانچوں ارکان کو مانے. روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن ان بدقسمتوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین. ناظرین، ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس کو ایک الگ جسامت دیتا ہے، لیکن سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ انسان کے خلیے کو ماں کے پیٹ کے اندر بدل سکتا ہے، یعنی جینز تبدیل کر سکتے ہیں. تو کیا یہ بات قرآن کی غلط نہیں؟ In the field of genetics, that nowadays parents can tailor make their children. If they want to have a very bright student, they can have it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ طاقت سے اور تجربے سے تم زمین اور آسمان تک پہنچ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کہ اس کے بغیر. آج انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کہ اس کے بغیر. آج انسان کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں تھی. That does not mean the Quran is wrong. Quran says you can do, but with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر خاندانی منصوبہ بندی کو دیکھا جائے
تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ لیکن آج آپ خود بھی دیکھیں کہ کوئی بھی خاندانی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہوئی۔ کامیاب کا مطلب یہی، جو مقصد کے لیے خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ یہی بات جینیٹک کی بھی ہے۔ جو یہ تجربات کرتے ہیں ان میں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی سے ہوئے ہیں۔